دنیا کی دوسری سب سے اونچی چوٹی ہونے کے باوجود K2 کو ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی زیادہ مشکل اور جان لیوا کیوں مانا جاتا ہے؟ کیا K2 پہ کلائمب کرنا صرف ہمت کا کام ہے یا پھر موت سے ایک جنگ؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ K2 کے ڈیفرنٹ ہائٹ ایلٹیٹیوڈز پر انسانی جسم کن مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اور یہ بات ہم ڈسکس کریں گے ایک سچویشن کو سپوز کرتے ہوئے جس میں ہمارے فکشنل کلائمبر احمد کو یہی کیوریوسٹی ہے کہ K2 کو سمٹ کرنا آخر کتنا ہی مشکل ہو سکتا ہے۔ تو احمد نے سوچا کہ اس بار وہ K2 کو سمٹ تو ضرور کرے گا۔ اس کا جذبہ تو بہت بلند تھا، لیکن شاید اس نے اس بات پہ دھیان نہیں دیا تھا کہ کلائمبر جارج بیل نے K2 کو سیویج ماؤنٹین کیوں کہا تھا۔ K2 کی کلائمب دنیا کے سب سے مشکل اور خطرناک کلائمبس میں سے ایک ہے، اور اس کی وجہ 4 میجر فیکٹرز ہیں۔ نمبر 1 لوکیشن اینڈ الٹیٹیوڈ، نمبر 2 ویدر، نمبر 3 ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز، اینڈ نمبر 4 ڈسینٹ کا رسک، یعنی کہ واپس اترنا۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ K2 کی چوٹی تک پہنچنا کتنا مشکل ہے۔ لیکن اب یہ احمد کو کون سمجھائے؟ تو احمد اپنی جرنی کی شروعات کانکورڈیا بیس کیمپ سے کرتا ہے، جو کہ 4691 میٹرز کی بلندی پر ہے۔ یہاں کا ماحول پہلی ہی بار سمجھاتا ہے کہ یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک جنگ ہونے والی ہے۔ ٹھنڈی ہوا، برف سے ڈھکا میدان اور آکسیجن کی کمی۔ اب احمد کے چہرے پہ تھکن نظر آنے لگی، مگر اس کے ارادے بہت مضبوط تھے، تو احمد نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جیسے ہی احمد ایڈوانس بیس کیمپ تک پہنچا، اس کا جسم اپنے ہی خلاف لڑنے لگا۔ سانس لینا مشکل، دل کی دھڑکن تیز اور نوزیا نے اس کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ بیسکلی یہ سب الٹیٹیوڈ ماؤنٹین سکنس AMS کی پہلی علامتیں تھیں۔ اب احمد کو سمجھ آیا کہ یہاں صرف حوصلہ کافی نہیں بلکہ جسم کو بھی تیار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اب کیا ہی ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی احمد نے ہار نہیں مانی اور چڑھائی جاری رکھی۔ جب احمد 8000 میٹرز کراس کرتا ہے، وہ ایک ایسے علاقے میں آ جاتا ہے جسے ڈیتھ زون کہا جاتا ہے۔ یہاں آکسیجن اتنی کم ہوتی ہے کہ اگر کلائمبر زیادہ دیر یہاں رک جائے تو اس کا زندہ واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ احمد کو ہائپوکسیا ہونے لگی۔ ہائپوکسیا از لو لیول آف آکسیجن ان یور باڈی ٹیشوز۔ احمد کا دماغ اب دھندلا ہونے لگا اور اس کی ہر حرکت دھیمی پڑنے لگی۔ اس کا جسم ہائی ایلٹیٹیوڈ پلمنری ایڈیما یعنی کہ ہیپ اور سیریبرل ایڈیما یعنی کہ ہیز کا شکار ہونے لگا، جس کا مطلب تھا کہ اس کے لنگز اور دماغ دونوں ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ ہیپ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے لنگز کے بلڈ ویسلز کانسٹرکٹ ہونے لگتے ہیں۔ یہ کانسٹرکشنز لیکیج اور فلوئڈ بلڈ اپ کرتا ہے۔ اس کنڈیشن میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور کلائمبر کولیپس کر سکتا ہے، جبکہ ہیز میں دماغ کے بلڈ ویسلز ڈائلیٹ ہونے لگتے ہیں، لیکن چھوٹی نسیں یعنی کہ کیپیلریز سیم سائز کی رہتے ہیں۔ یہ امبیلنس فلوئڈ لیکیج اور سویلنگ کا سبب بنتا ہے، جسے ہائی ایلٹیٹیوڈ سیریبرل ایڈیما ہیز کہتے ہیں۔ اور ہیز کی ایگزامپل ہمیں نیٹ فلکس کی مشہور ڈاکیومنٹری 14 پیکس میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ Haze is high altitude cerebral edema. You can't control your movements. جس میں کلائمبر کو کنفیوژنز، ہیلوسینیشنز اور ججمنٹ امپیئرمنٹ ہوتی ہے، یعنی کلائمبر ایسے فیصلے لیتا ہے جو اس کی موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور احمد بھی انہی کنڈیشنز کا شکار ہو رہا تھا۔ اتنی ہائٹ پہ انسانی جسم سروائیول موڈ پہ چلا جاتا ہے، ہارٹ تیزی سے دھڑکتا ہے اور بلڈ تھک ہونے لگتا ہے۔ تو احمد نے محسوس کیا کہ ہر قدم اٹھانا مشکل ہو رہا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف ایک تھا، سمٹ تک پہنچنا۔ جیسے جیسے احمد آگے بڑھتا ہے، ٹمپریچر ڈراپ ہونے لگتا ہے، اور جب ٹمپریچر -40 ڈگری سیلسیس سے نیچے چلا جاتا ہے تو جسم کا خون ہاتھ اور پیر تک جانا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے انگوٹھے اور انگلیاں کالے پڑ جاتے ہیں، باڈی ٹیشوز ڈیمیج ہو جاتے ہیں جو ریکور بھی نہیں ہوتے، اور تو اور اس پوائنٹ پہ احمد اپنے جسم کو فیل بھی نہیں کر پاتا۔ لیکن احمد آخر بہت مشکلوں سے گزرنے کے بعد سمٹ تک پہنچ ہی گیا، اور وہ دنیا کے ان چند لوگوں میں شامل ہو گیا جو K2 کی چوٹی پر قدم رکھ چکے ہیں۔ لیکن یہ جیت مکمل نہیں تھی۔ احمد اتنا تھک چکا تھا کہ اس کے لیے واپس اترنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ آکسیجن کی کمی اور مینٹل بریک ڈاؤن نے احمد کے جسم کا پورا نظام بگاڑ دیا تھا۔ ہائپوتھرمیا کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور پیر سن ہونے لگے اور اس کا دماغ ہیلوسینیشنز کا شکار ہو رہا تھا۔ اب احمد پیراڈاکسیکل انڈرسٹرنگ کا شکار ہونے لگا، جو ہائپوتھرمیا کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے جس میں کلائمبر ایکسٹریم کولڈ میں اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، سمجھتا ہے اسے گرمی لگ رہی ہے، اور اسی کی ایک جھلک ہمیں 2015 کی مووی ایورسٹ میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن احمد نے پوری ہمت کر کے اس سچویشن میں خود کو سنبھالا، بٹ دین احمد سلپس۔ احمد نے گرنے سے بچنے کی کوشش تو کی، لیکن اس کا جسم اس جنگ کو مزید جاری رکھنے کے لائق نہیں رہا تھا۔
और फिर केटू द सैविज माउंटेन एक और क्लाइंबर को अपनी लपेट में ले लेता है। अहमद जो सिर्फ एक क्यूरियोसिटी लेके निकला था, केटू के सफ़र का हिस्सा बन गया हमेशा के लिए। 80% क्लाइंबर्स की डेथ डिसेंट के दौरान होती है, क्योंकि समिट तक पहुंचने के बाद वो एक्सट्रीम एग्जॉशन का शिकार होते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है और उनका फोकस भी कमज़ोर पड़ने लगता है, जो कि उनके लिए जानलेवा साबित होता है। अहमद की कहानी सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि एक सबक है कि केटू सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये इंसानी हिम्मत के सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक इम्तिहान है। हमारे प्यारे हिम्मत ने केटू को समिट तो किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वापस नहीं आ सके। ये कहानी एक रिमाइंडर है कि केटू सिर्फ बुलंदी का सफ़र नहीं बल्कि मौत के करीब जाने का भी नाम है। लेकिन फिर भी हर साल कई क्लाइंबर्स केटू को सबमिट करने का जज्बा लेकर निकलते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, क्या अहमद ने सही फैसला लिया था